بڑا دن، بڑی پیشیاں، سائفر کی جھوٹی کہانی۔ اعظم خان کے اعتراف کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی آج ایف آئی اے میں پیشی متوقع۔ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج طلب کر رکھا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے کل بیان ریکارڈ کرایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش، توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ الیکشن کمیشن نے عدم پیشی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نگران وزیراعظم کون بنے گا؟ حکومتی اتحادیوں میں مشاورت تیز، مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کے نام سے پیچھے ہٹ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اسحاق ڈار کو نگران وزیراعظم بنانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، سیاسی قیادت کے قریب ترین کسی شخصیت کو نگران وزیراعظم نہیں بنانا چاہیے۔ ادھر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا بھی مختلف ناموں پر غور۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ڈیرہ اسماعیل خان جائیں گے، مولانا فضل الرحمان سے نگران سیٹ اپ پر مشاورت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا توشہ خانہ فوجداری کیس سننے والے جج پر اعتراض، الیکشن کمیشن کے گواہ کی شکایت اور بیان حلفی پر دستخط مختلف ہونے کے خلاف بھی درخواست دائر۔ جیرا کے دوران دستاویزات طلبی کی بھی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی تینوں درخواستوں کی قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، میں نے پوسٹ نہیں دیکھی، اگر وہ ٹھیک ہیں یا غلط دونوں صورتوں میں اپنے اثرات ہیں۔ ایف آئی اے میں طلبی کے خلاف بھی درخواست پر سماعت ہوئی۔ فواد چودھری نے پھر توہین الیکشن کمیشن کیس میں معافی مانگ لی، الیکشن کمیشن نے تحریری حلف نامہ طلب کر لیا۔ اسد عمر کی التوا کی درخواست دائر، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں چیف سیکرٹری اور سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی معیشت کی بحالی، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا تعلقات امن و سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے تعمیری روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ اینٹی بلنکن نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکت داری کا خواہاں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستانی معیشت کی بحالی، افغانستان اور علاقائی خدشات سمیت مشترکہ تحفظات پر بات چیت ہوئی۔ ترکی کے صدر کا اگلے ماہ دورہ پاکستان کا امکان، ترکی کے صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ اور وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا۔ رجب طیب اردوان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے مابین باہمی و دفاعی تعاون کے فروغ پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہوگی۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر وزیر اعظم کا شدید رد عمل، ٹویٹر پیغام میں لکھا، ڈنمارک میں عراقی سفارتخانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو شدید غم و غصے سے دوچار کر دیا۔ ہم پاکستان میں گہرے درد اور تکلیف میں ہیں۔ مکروہ اور شیطانی واقعات کا بار بار ہونے والا نمونہ ایک مذموم ڈیزائن رکھتا ہے۔ بین المذاہب تعلقات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اسلام فوبیا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات کی خرید و فروخت، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ایچ ای سی نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ یونیورسٹی سے حاصل کر لی۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں ذمہ داروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا واقعے کا نوٹس، یونیورسٹی وائس چانسلر کے اجلاس میں نہ آنے پر برہمی کا اظہار۔ مانسون بارشوں کی بھرپور اننگز، لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، کئی علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، کاہنہ میں بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ اوکاڑا میں بارش سے جل تھا لیک، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلیاں، محلے، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔
साहिवाल, हुजरा शाह मुकीम, रिनाला खुर्द, मिंचनाबाद, पाकपतन में भी बारिश से जल थल एक। नौशहरा की तहसील मोरो में तेज़ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। कई देहात डूब गए। नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में फलक शेर साबू का मकाम पर बंद टूट गया। मुतादिद आबादियों का ज़मीनी रास्ता कट गया। बस्ती मुनीर, साहिका, शाकर वट्टू, गुलाम फरीद जामिनिका समेत मुतादिद आबादियों के अतराफ सैलाबी पानी जमा। सैकड़ों अफराद महसूर होकर रह गए। PTMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी पर हेड बलोकी में निचले दर्जे का सैलाब है। कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल। शहर कायद में सुबह सवेरे बारिश। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, कारसाज और दीगर जगहों पर बारिश। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, लसबेला, जौहर चौरंगी में कल की बारिश का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद और मुल्हिका इलाकों में भी जल थल एक हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दिन 2 बजे होगा। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल समेत अहम कवानीन की मंजूरी होगी। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश होगा। कानून शहादत तरमीमी बिल और फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल भी एजेंडे में मंजूरी के लिए शामिल। बूढ़े वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की फलाह व बहबूद का बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मामला। MQM और GDA में राबते। मुत्तहदा का वफ्द आज फंक्शनल हाउस का दौरा करेगा। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी। वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डीलर मार्जिन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तहरीरी मुआहदे पर वजारत पेट्रोलियम, ओगरा और डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा दस्तखत करेंगे। वजारत पेट्रोलियम की मार्जिन में ₹1.64 फ़ी लीटर की तजवीज़। कई घंटे इनकार के बाद पेट्रोलियम डीलर्स मान गए। मार्जिन में इजाफा एक ही दफ़ा की बजाय हर 15 दिन बाद 4 मराहिल में मिलेगा। उलमाए किराम के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। जलाओ घेराव पर शदीद दुख का इजहार किया। कहा 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सोचे समझे मंसूबे के तहत शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंदों, फसादियों, एहसान फरामोशों को सख्त सजा देकर निशान इबरत बनाया जाए। और कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। शाहीनों ने खाने के वक्फे तक 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। मेहमान टीम पर 12 रन की बरतरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक 87 और बाबर आजम 28 रन के स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद। मैच के दौरान बारिश की वजह से खेल रुका रहा।